ارے او سیاہ غلام، ذرا ادھر تو آؤ. آرام سے آرام سے. السلام علیکم مسافر، تھکے ہوئے لگ رہے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جھلستے ہوئے صحرا میں چل کر آدمی نہ تھکے؟ صحرا اور کیسا ہوگا، دنیا بھر کی تھکان. ادھر آؤ، یہ سکہ لو اور میرے لیے کچھ روٹی اور کباب لے کر آؤ، باقی پیسے خود رکھ لینا. اپنا سکہ اپنے پاس رکھو مسافر، مہمان اللہ کا دوست ہے. جاؤ اور اس درخت کے نیچے تھوڑا آرام کرو، میں ابھی تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں. جاؤ. تو ذرا جلدی آنا. اٹھو بھائی اٹھو، تمہارے لیے کھانا لایا ہوں. اٹھو، کھانا لایا ہوں. لو، بسم اللہ. ابن عباس یہاں کیا کر رہا ہے؟ ابن عباس یہاں آئے؟ ابن عباس، سلام ہو نبی کے چچا زاد بھائی پر. خوش آمدید جناب ابن عباس. یوسف، تم یہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ ابن عباس کتنی جلدی آ گیا. یہ یوسف ہیں، کنعان کے یوسف کی طرح ان کا دل بھی پاک اور آئینے کی طرح صاف ہے. اس دور افتاد صحرا میں یہ کیسی اب توفیق تک ملی سیاہ ہے یوسف کہ نہیں آپ کی دیکھا زیارت تھا. مجھے نصیب ہوئی. وہ بھی دیکھ لیا. کیسے ہو تم؟ خدا تمہارے والد کی مغفرت کرے. میں ہمیشہ انہیں یاد رکھتا ہوں. وہ اچھے سال یاد ہیں کہ جب ہم پیغمبر خدا کے پاس تھے. خدا آپ کو ہمارے لیے سلامت رکھے ابن عباس صاحب. آئیں، جلدی آئیں. لوگوں، ابن عباس آئے ہیں، رسول خدا کے چچا زاد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ تشریف لائیے ابن عباس. کیسے ہیں آپ؟ ہمارے گھر تشریف لائیں. آئیے بیٹی. آپ کا مذاق بڑا مزیدار تھا. خدا کا شکر ہے کہ مدتوں کے غم و اندوہ کے بعد آپ کے آنے سے ہمارا دل خوش ہوا. رسول خدا اگر کسی صحابی کو غمگین پاتے تھے تو اس کے پاس جاتے اور مذاق کر کے اسے خوش کر دیتے. ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ خدا اسے پسند نہیں کرتا جو اپنے بھائی کو دیکھ کر منہ چڑھا لے. یقین کیجئے میں ایک عرصے کے بعد اپنے بابا کو اس قدر خوش دیکھ رہی ہوں. خوش آمدید. خدا تمہیں جزائے خیر دے جو اس تپتے صحرا میں ہمیں خوش کر دیا. لیجیے گا. اپنے دوستوں کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیجیے گا. خدا آپ کو خوش رکھے ابن عباس. اور کچھ میرے بابا کے بارے میں بتائیے، جب وہ پہلی بار پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ہاں، وہ کتنا مبارک دن تھا جب تمہارے والد حبشہ سے مدینے پہنچے. فتح خیبر کے دن علی ابن ابی طالب قلعہ خیبر فتح کر چکے تھے. تبھی تمہارے والد جعفر بن ابی طالب کے ساتھ مدینے پہنچے. پیغمبر نے فرمایا کہ کس کی خوشی منائیں، خیبر کی یا جعفر کے آنے کی؟ میں بچپن میں ہمیشہ ان کو دیکھنے کی آرزو کے ساتھ سر زمین پر رکھتا اور آنکھیں بند کر لیتا تھا. اللہ مغفرت کرے. جب ہم جنگ تبوک سے واپس آئے تو تمہارے بابا نے تمہاری والدہ کو دیکھا اور ان کے عاشق ہو گئے. لیکن آخر مگر کیا ہوا؟ کوئی مشکل پیش آئی؟ آخر وہ کیسے زیاد کی بیٹی کا رشتہ مانگنے جاتے؟ زیاد انصار کے بزرگوں میں سے تھے.
اور یوسف کے والد تو بالکل خالی ہاتھ تھے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ زیاد کی بیٹی کا رشتہ مانگنے جائیں اور میرا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ یعنی پیغمبر کی سفارش کے بعد ان کے والد نے اپنی آرزو پالی؟ نہیں، اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ جویبر نے رسول خدا سے عرض کی، یا رسول اللہ، زیاد بن لبید بنی بیازا قبیلے کے بزرگ ہیں، جبکہ میں ایک غریب الوطن سے آفام ہوں اور میرے پاس مال دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، سبھی آدم کی اولاد ہیں اور روز قیامت خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پرہیزگار اور متقی ہوں گے۔ آپ بھی تو بنی ہاشم میں سے تھے، آپ ان کے ساتھ رشتہ مانگنے گئے تھے، ہے نا؟ نہیں، اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ میں تمہارے والد سے کچھ سال ہی چھوٹا تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ میں اور عمار پہلے دونوں زیاد کے گھر جائیں اور وہاں پر راستہ ہموار کریں، پھر اس کے بعد تمہارے والد اور مقداد ہم سے آ ملیں۔ مگر کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ ہی بدل گیا۔ جویبر، ہم نے دیر کر دی۔ طے یہ تھا کہ بازار جا کر کپڑے خریدیں اور واپس آ جائیں۔ اگر تم زلفا کے والد کا دل جیت نہیں سکے تو یہ سمجھ لو کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ برسوں کے بعد مجھے یہ موقع ملا ہے۔ مقداد، سنو، اسے خراب تو نہیں کرو گے نا؟ چلو جویبر۔ واقعی مدینے کی ہوا بڑی لطیف ہے، اس کی گلیوں میں ٹہل کر لطف اٹھاتے ہو۔ یہاں کے در و دیوار سے تمہیں ایسا سکون ملتا ہے جو کسی اور شہر میں نصیب نہیں ہوتا۔ جویبر، ہاں، تم ایک دم سے بدل گئے ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی کا ارادہ بھی آدمی کو شاعر بنا دیتا ہے۔ اگر یہ کہوں کہ مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے تو یہ سراسر جھوٹ ہوگا۔ ایسا زیادہ تر رسول خدا کی وجہ سے ہے، ورنہ تم تو میرا حال جانتے ہی ہو۔ کیا ہوا ہے جویبر؟ پھر سے؟ جب میری بیوی اور کمسن بچے کو مار ڈالا تو نجاشی نے اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کرنی چاہی، لیکن میں نے قبول نہیں کیا، صرف اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی آخری سانس تک ان کو یاد کرتا رہوں۔ خدا ان کی مغفرت کرے۔ جویبر، خدا انہیں غریق رحمت کرے۔ چلیں؟ مقداد، کہاں ہو مقداد؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ رسول خدا نے تمہیں مسجد بلایا ہے۔ کیا ہوا ہے اللہ قیس؟ نے؟ وہاں پتہ چل جائے گا۔ میں سلمان کو خبر کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تم گھر جاؤ، میں بھی آ جاؤں گا۔ میں خود زیاد سے بات کروں گا، پریشان مت ہو۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ آخر کار میں نے تجھے پکڑ لیا حبشی کالو۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتا ہوں؟ کچھ نہیں، بس تمہاری جان چاہتا ہوں۔ اب ختم ہو گیا، تیرا آخری وقت آ گیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کر، تیرا آخری وقت آ گیا ہے۔ صرف موت کے بارے میں سوچ۔ نہیں نہیں، آخر میں نے کیا بگاڑا ہے تیرا جو مجھے مارنا چاہتے ہو نامراد؟ کہتا ہے میرے ساتھ کیا کیا؟ میری تمام تمناؤں پہ پانی پھیر دیا تو نے، تمام تمناؤں پر۔ میں نے کسی سے دشمنی نہیں کی ہے۔ دشمنی نہیں کی، تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ ایک بار تو نے میری جوانی میں میری آرزویں مٹی میں ملا دی، اور ایک بار پھر تم۔ میں نے تو کسی جنگ میں شرکت نہیں کی ہے، نہ میرا کسی سے جھگڑا کیا ہوا۔ تو حبشے میں نجاشی کا مشیر نہیں تھا؟ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟
अच्छा है, जानना चाहते हो मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? अब जब मुझे मरना ही है तो जानना चाहता हूँ किस लिए। तुझे याद है ना, जब मोहम्मद के साथी मक्के से भागकर हबशा गए थे और वहां नज्जाशी के यहाँ पनाह ली? हाँ, हाँ याद है। उस वक्त नज्जाशी को तुझ पर इतना भरोसा था कि वो तेरे मशवरे के बगैर पानी भी नहीं पीता था। तो क्या इसीलिए मैं मौत का हकदार हूँ? हाँ, तूने उस वक्त ऐसा मशवरा नज्जाशी को दिया जिसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। वलीद, तू मुझे भूला नहीं है हबशी कालू। तूने अभी तक मेरे रास्ते में 2 बार रोड़े अटकाए हैं और मुझे अपने मकसद तक नहीं पहुंचने दिया। कौन सा मकसद? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? याद है ना तुझे कि मैं और उमर आस हबशा गए थे ताकि जाफर उसके साथियों को वापस पलटा कर लाएं और उन्हें सजा दें? हाँ। वो वक्त याद है जब जाफर ने दीन मोहम्मद के बारे में नज्जाशी को बताया? तूने क्या किया? मैंने क्या किया वलीद? नज्जाशी ने तुझसे मशवरा मांगा था और तूने नज्जाशी से कहा कि जाफर और उसके साथियों को मेरे हवाले न करे। बस यही, यानी इसीलिए मुझे मरना चाहिए वलीद। हाँ, अगर तू नज्जाशी को वो मशवरा न देता तो मैं जाफर और उसके साथियों को मक्के वापस ले आता और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम पा जाता। वही लड़की जिसे मैं चाहता था, मगर तू रुकावट बन गया। तूने ये नहीं होने दिया। तूने उससे कहा कि जाफर और उसके साथियों को अमान दे दी जाए और मैं और उमर आज शिकस्त खुर्दा लश्कर की तरह मक्के वापस आ गए और काबिल नफरत ठहरे। तुझे नहीं पता अबू सुफियान ने वापसी पर हमारे साथ क्या किया। हम इतने रुस्वा हो चुके थे कि मक्के के कुत्ते भी हम पर नहीं भौंकते थे। फिर दोबारा जब परसों के बाद मोहम्मद की धमकियों की वजह से मैं हबशा गया और नज्जाशी से अमान मांगी, तब भी तू रुकावट बना मुझे पनाह नहीं देने दी। रहने दो वलीद, रहने दो वलीद। मैंने जो कुछ कहा उस वक्त वो खुद हबशा के बादशाह की ख्वाहिश थी। उसने जाफर की बातों के बारे में मुझसे पूछा और मैं तूने कहा था कि सच बोल रहा है। मैंने जो कहा वो मरियम मुकद्दस के बारे में नसरानियों के हकायक के मुताबिक था। लानत हो तुझ पर। हबशा के हाकिम के ईमान का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कलाम खुदा सुनकर ईमान लाया था, कोई मेरी सुनकर नहीं। लानत हो तुझ पर जोइबर, लानत हो तुझ पर और तेरी सच्चाई पर। अब बता, कौन तुझे मेरे चंगुल से बचा सकता है? हाँ? खुदा। अब बताओ, कौन मेरे चंगुल से तुझे निजात दिलाएगा? लुत्फो, तुम्हारा लुत्फो करम। जुएबिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मैं तुझसे इंतकाम लेके रहूंगा काले हबशी। ये बात करने का क्या तरीका है? जाहिलियत का ज़माना अब ख़त्म हो चुका है। ये एक इंसान से बात करने का क्या तरीका है? इंसान? जो जुल्म इस हबशी आदमी ने मुझ पर किया है, क्या मैं उसे माफ कर सकता हूं? मैं उसे मार कर रहूंगा। लानत हो तुझ पर। देख रहे हो मिक़दाद, देख रहे हो? नजाशी ने सिर्फ रसूल खुदा की बातों को सुना और ईमान ले आया, मगर ये लोग, इन नादानों ने खुद रसूल खुदा को देखा, उनके लुत्फ और करम को देखा, मगर फिर भी। जुएबिर, हाँ, छोड़ दो इन्हें। ज़ियाद और उसकी बेटी हमारे मुंतजिर हैं। चलें? चलें। मैं कहता हूँ चलें इस हुलिये के साथ।
चलो जुएबिर चलते हैं। बड़ी मजेदार दास्तान है। फिर क्या हुआ? अभी तो तुम्हें ये नहीं बताया कि इसके बाद क्या हुआ था। मैं उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, रिश्ता लेकर गए, इनकार हो गया, फिर गए तो चले ही गए। यानी रसूल खुदा की सिफारिश को भी कबूल नहीं किया? अरे मजाक कर रहा हूँ। वैसे उन्होंने कबूल नहीं किया, मगर जल्फा ने बाप से कहा, खुदा की कसम जुएबर झूठ नहीं बोल रहा है। फिर उसके बाद ज़ियाद रसूल खुदा की खिदमत में शरफयाब हुए और रसूल खुदा ने फरमाया, जुएबर एक बाईमान आदमी है, एक मर्द मोमिन एक मुसलमान लड़की का कुफ होता है, उसके रिश्ते को कबूल कर लो और अपनी बेटी की शादी उससे कर दो। ज़ियाद घर वापस गए और ये सारा माजरा अपनी बेटी को बताया। जल्फा ने भी इसे कबूल कर लिया और आखिरकार एक घर पूरे साजो सामान के साथ फराहम किया गया और फिर शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। अजीब है। और इस तरह जल्फा मदीने के खजरज कबीले के एक बुजुर्ग की खूबसूरत बेटी की शादी एक स्याह फाम शख्स से कर दी गई जो तकवा और मारिफत के जेवर से